بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر ظفر حمید ملک۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر ظفر حمید ملک ہیلتھ کیئر۔ اپنے یوٹیوب چینل پر آپ تمام دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں۔ میری آج کی ویڈیو اس بک کا لاسٹ ریویو ہے۔ یہ تھرڈ ریویو ہے۔ پہلے میں نے اس پہ 2 ریویوز مختلف نسخہ جات کے اوپر بنائے ہیں، وہ الحمدللہ آپ لوگوں نے پسند کیے ہیں، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ آج کی ویڈیو میں اس بک کا تھرڈ اور لاسٹ ریویو آپ سے شیئر کروں گا۔ آج کی ویڈیو کے اگر فرسٹ نسخے کی بات کی جائے تو وہ ہے پری میچور گرے ہیئرز، بالوں کا قبل از وقت سفید ہونا۔ ڈاکٹر صاحب اس کے لیے 4 میڈیسن ریکمینڈ کرتے ہیں: لائکوپوڈیم، ایسڈ فاس، اسکیل کار اور سلفورک ایسڈ۔ چاروں میڈیسنز آپ 30 کی پوٹینسی میں بھی لے سکتے ہیں، 200 کی پوٹینسی میں بھی۔ 30 کی پوٹینسی میں لینی ہے تو دن میں 3 دفعہ یوز کریں، 200 کی پوٹینسی میں لینی ہے تو دن میں 1 دفعہ یوز کریں۔ نیکسٹ نسخہ جو ہے وہ ہے ڈاکٹر صاحب کا تمباکو، سگریٹ اور بیڑی کی رغبت۔ اس میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اسٹیفی 200 ہر ہفتے 1 ڈوز دیں، 4 ہفتے تک جاری رکھیں۔ اس کے بعد کلیڈیم 30 میں سٹارٹ کر دیں، دن میں 4 مرتبہ 1 مہینے تک جاری رکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیفن انڈیکا یہ دن میں 3 مرتبہ دینا ہے۔ اور اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب ایک خاندانی نسخہ پیش کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں احتیاط یہ ہے کہ کسی کمزور مریض کو نہ دیا جائے، کیونکہ اس کے استعمال سے دست اور قے بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو نسخہ جو ڈاکٹر صاحب ذاتی طور پہ پیش کرتے ہیں وہ ہے حقے کا مکو، 1 چنے کے دانے کے برابر گولی بنا کر کیپسول میں بند کر دیں، بس ایک ہی خوراک کافی ہے۔ مریض کو تمباکو سے رغبت ختم ہو جائے گی، انشاءاللہ آزمائیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اگلا جو نسخہ ہے ڈاکٹر صاحب کا، جو میں نے آپ سے گوش گزار بھی کیا تھا، وہ ہے دائیں طرف کا لنگڑی کا درد، یعنی شیٹیکا پین ہو اگر رائٹ سائڈ پہ، تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ لیکسس 1 ایم میں یا 200 میں 1 ڈوز دے دی جائے۔ اس کے بعد اگلی جو میڈیسن ہے وہ ہے کروٹیلس 200 میں، اور وہ بھی دینے کے بعد اس دوائی کو جلدی دہرانا نہیں چاہیے۔ اور نیکسٹ نسخہ جو لنگڑی کا شدید درد ہو، خواہ وہ رائٹ سائڈ پہ ہو لیفٹ پہ ہو، کالو سندھ 200 میں دینی ہے، اور اس کو بھی دن میں آپ 1 دفعہ دے سکتے ہیں۔ میں بہرحال اپنے مریضوں کو دن میں 2 دفعہ دیتا ہوں۔ اس کے بعد جو نسخہ ہے وہ ہے کمزوری، بڑھاپے میں ذہنی جسمانی انتہائی کمزوری ہو، جلدی تھک جانا ہو، تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ سیلینیم دے دیں 30 میں یا 6 میں۔ میں اس کو اپنے جو مریض ہیں ان کو دیتا ہوں 30 میں۔ طویل علالت کے بعد کمزوری، نامردگی، انتہائی مخموم اور بے حد مایوسی، سیلینیم دینی ہے 30 کی طاقت میں، اور میں اپنے پیشنٹس کو یہ 30 میں دیتا ہوں۔ الحمدللہ جو پیشنٹ میرے پاس بڑھاپے کے آتے ہیں وہ بعد میں مانگتے ہیں باقاعدہ کہ وہ میڈیسن طاقت کی لازمی دیجیے گا، چونکہ اس میڈیسن سے ڈراپس وغیرہ پہ بھی فرق پڑتا ہے، آپ کو ذہنی آسودگی جو ملتی ہے وہ بھی ہے، اگر آپ ٹینشن کا شکار ہیں تو وہ بھی ختم ہوتی ہے، اسپیشلی بڑھاپے میں۔ اس کے بعد جس نسخے کی بات کریں وہ ہے ایڑیوں میں ریحی درد، یعنی رومیٹک پین ان ہیلز۔ اس کے لیے ڈاکٹر صاحب جو میڈیسن ریکمینڈ کرتے ہیں وہ ہے میفائٹس 30 میں دینی ہے۔ اور نیکسٹ جو نسخہ ہے وہ ہے آنکھوں میں درد ہونا، زیادہ مشقت، محنت اور مطالعے کی وجہ سے آنکھوں میں درد ہو، نظر کا دھندلا پن ہو، حروف کی شناخت میں دقت ہو، آنکھوں میں سرخی ہو، آنکھیں سرخ ہوں، گرم ہوں، تو اس میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میفائٹس 1x میں یا 3x میں آپ دے سکتے ہیں پیشنٹ کو، جس کے بہترین رزلٹس آتے ہیں۔ نیکسٹ جس نسخے کی بات کریں وہ ہے رحم سے خون کا اخراج، یعنی بلیڈنگ فرام یوٹرس۔ تو اس کے لیے آپ سبائنا 30 میں دے سکتے ہیں، دن میں 3 دفعہ۔ اگر خون بہت زیادہ بدبودار ہو، یعنی بلیڈنگ بہت زیادہ بدبودار ہو، تو اس کے لیے ہیمامائلس 30 میں اور ہیمامائلس 200 میں بھی دی جا سکتی ہے۔ بہرحال میں اپنے پیشنٹس کو 30 میں دیتا ہوں، دن میں 3 دفعہ۔ ساتھ میں کریازوٹ آپ 30 میں اور 200 میں یوز کر سکتے ہیں۔ میں یہ تمام میڈیسن 30 میں یوز کرتا ہوں، بہرحال آپ اس نسخے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اور کاربوویج 30 اور 200 میں۔ اور اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب ایک میڈیسن کی اور سفارش کرتے ہیں، تھلسپی برسا،
یہ مدر ٹنکچر میں دینا ہے 5 سے 15 قطرے، لیکن میں اپنے پیشنٹس کو 5 قطرے آدھی پیالی پانی میں ڈال کر دیتا ہوں صبح دوپہر شام۔ ساتھ میں سوائنا یوز کرواتا ہوں۔ اگر خون بہت زیادہ بلیکش کلر کا ہو اور بدبودار ہو تو ہیمامائلس یوز کرواتا ہوں۔ الحمدللہ یہ نسخہ بہترین کام کرتا ہے، آج تک کبھی اس سے مایوسی نہیں ہوئی ہے۔ اس کے بعد اگر اگلے نسخے کی بات کریں تو چھوٹے جوڑوں میں ورم یعنی ایرتھرائٹس ان سمال جوائنٹس، تو اس کے لیے ڈاکٹر صاحب ریکمینڈ کرتے ہیں کالوفائلم۔ میں بھی اپنے پیشنٹ کو کالوفائلم دیتا ہوں 30 میں، اس کے بہترین ریزلٹس آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی پیج پر ایک اور نسخہ ہے رحم کی کمزوری، زچگی کے عمل یعنی بچے کی پیدائش کے وقت دردیں کم ہوں، کمزور ہوں، مریض کو تھکا دینے والے دردیں ہوں، بیضہ دانیاں سخت ہو گئی ہوں اور درد جو ہے وہ تیز ہوں، اور دردوں کو تیز کرنے کے لیے اور باعمل کرنے کے لیے کالوفائلم کیو میں بھی دے سکتے ہیں اور 3 میں بھی دے سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری میڈیسن ڈاکٹر صاحب ریکمینڈ کرتے ہیں وہ ہے جلسیمیم، یہ 30 میں دینی ہے یا 3x میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اگلے نسخے کی جو بات کریں وہ ہے پتے کی پتھری اور درد یعنی گال سٹون کالک، تو اس کے لیے بیلاڈونا 30 اور 200 دونوں میں یوز ہوتی ہے، لیکن میں اپنے پیشنٹس کو بیلاڈونا 30 ساتھ میں بربرس ولگرس بھی 30 میں یوز کرواتا ہوں۔ الحمدللہ اسی نسخے سے پتے میں جو درد ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جس نسخے کی بات کریں وہ ہے کان درد، اگر سردی سے ہو تو ایکونائٹ 30 اور ساتھ میں پلسا ٹیلا 30 آپ دے سکتے ہیں۔ اگر درد رات کو گرمی کی وجہ سے ہو تو کیمومیلا 30 ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں، لیکن میں اپنے پیشنٹس کو کیمومیلا 200 دیتا ہوں جس سے بہت جلدی فائدہ ہوتا ہے۔ کانوں میں ڈالنے کے لیے آپ مولین آئل جو ہے یہ آپ کو بازار سے بھی آسانی سے مل جائے گا، اس کو آپ 2 قطرے ڈال لیں۔ کینٹ فارمیسی کا یہ بہت ہی اچھا ہے مولین آئل، میں اپنے پیشنٹس کو اکثر یوز کرواتا ہوں۔ ساتھ میں آپ پلانٹیکو کیو بھی گرم پانی میں برابر مقدار میں ملا کے، یعنی اگر پلانٹیکو کیو 1 قطرہ ہو اور گرم پانی کا بھی 1 قطرہ ہو تو اس کو ملا کر آپ کان میں اس کو بھی ڈال سکتے ہیں۔ یہ نسخہ بھی بارہا کا استعمال میں نے کروایا ہے پیشنٹس کو اور الحمدللہ ان نسخوں سے فائدہ ہوتا ہے۔ نیکسٹ جس نسخے کی بات کریں وہ ہے سر درد۔ سر درد جیسے سر میں ہتھوڑے بج رہے ہوں اور سر گرم ہو، اس کے لیے ڈاکٹر صاحب کیڈمیم سلف کی سفارش کرتے ہیں۔ میں نے ابھی اس نسخے کو کبھی یوز نہیں کروایا، بہرحال میں بھی شاید یہ نسخہ اچھا کام کرتا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے لکھا ہے، ریکمینڈ کیا ہے، اور ڈاکٹر صاحب کے نسخہ جات بہت ہی زبردست ہوتے ہیں، بہت ہی جو ہے وہ کارآمد ہیں۔ اس کے بعد جو نسخہ جس کی بات کریں وہ ہے ٹخنے مڑنا یعنی اینکلز ٹرننگ ایزیلی، ٹخنے آسانی سے موچ کھا جائیں، جوڑوں کی کمزوری ہو، رات کو جوڑوں میں درد ہو اور کلائی میں درد ہو۔ اس کی جو ڈاکٹر صاحب میڈیسن ریکمینڈ کرتے ہیں، اس کے لیے ڈاکٹر صاحب جو میڈیسن بتاتے ہیں وہ ہے کاربو اینیمیلس 200 میں یا 30 میں یوز کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جو نسخہ ہے وہ ہے ناخن ناہموار ہوں، ہاتھ اور پاؤں کے ناخنوں میں ابھار آ جائیں یا ٹیڑے آ جائیں، اس کے لیے جو میڈیسن ڈاکٹر صاحب ریکمینڈ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک نسخے کی خاص طور پر آپ سے بات کروں گا وہ ہے پولیو سے حفظ ما تقدم۔ پولیو سے حفظ ما تقدم کے لیے آپ یہ اپنے پیشنٹس کو دے بھی سکتے ہیں، اور اسی نسخے کو اگر خدا نخواستہ کوئی پولیو کا پیشنٹ ہو تو اس کو یوز بھی کروا سکتے ہیں۔ لیتھارس سٹیوا میڈیسن ہے، 200 میں دینی ہے، 1 بار مہینے میں 3 ماہ تک، گرم موسم کے آغاز سے پہلے۔ موسم گرما گزرنے کے بعد حفاظتی عمل کو تیز کرنے کے لیے اسی میڈیسن کو آپ 1 میں یوز کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد موسم سرما کے اختتام پر اسی میڈیسن سے 10 میں ایک خوراک دے دیں۔ اس کے بعد کسی میڈیسن کی ضرورت نہیں رہتی، لیکن ہر سال 5 سال کی عمر تک کے بچے کو 10 میں یہی خوراک دی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ حفاظتی اقدام اس دوران کیا جاتا ہے جب بچہ کسی عارضے کا شکار نہ ہو۔ اگر آپ کے پاس خدا نخواستہ کوئی پولیو کا پیشنٹ آ جاتا ہے تو لیتھارس سٹیوا کو آپ 30 میں یا 200 میں اس کو یوز بھی کروا سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی بہترین قسم کی میڈیسن ہے۔ میرے پاس جو فالج کے یا پولیو کے پیشنٹ آتے ہیں میں ان کو یوز کرواتا ہوں، اس کے بہترین ریزلٹس آتے ہیں۔ دیکھیں جو نیکسٹ نسخہ ہے اس میں میری بات کی تصدیق ہو گئی کہ ٹانگوں کا فالج اگر ہو، نچلے دھاڑ کا فالج ہو، ایسا فالج جس میں اینٹھن اور اکڑاہٹ ہو،
تو اس کے لیے لیتھارس ٹیوا ڈاکٹر صاحب یوز کرواتے ہیں 200 میں بھی اپنے پیشنٹس کو یوز کرواتا ہوں۔ اس کے بعد جو نیکسٹ نسخہ ہے وہ ہے بچوں کا فالج، اس میں لیتھارس 30 ڈاکٹر صاحب یوز کرواتے ہیں، وہ بھی دی بیسٹ ہے۔ زبان اگر سن ہو جائے، لڑکھڑائے، انگلیوں کی پورے یعنی یہ انگلیوں کے جو پورے ہوتے ہیں لاسٹ میں، یہ اسپیشلی اس کے بے حس ہو جائیں تو اس کے لیے بھی لیتھارس یوز ہوتی ہے، 30 میں یوز کر سکتے ہیں۔ ٹانگیں اگر ٹانگیں یعنی چال خراب ہو جائے، ٹانگوں میں شدید سختی ہو، کانپتی ہوں، لڑکھڑاتی ہوئی چال ہو، تو اس کے لیے بھی لیتھارس 30 میں دن میں 3 دفعہ یوز کروا سکتے ہیں۔ یہ ڈاکٹر صاحب کا یہ نسخہ بھی بہت ہی زبردست ہے، بہت ہی کام کا نسخہ ہے۔ اگلے نسخے کی بات کریں جو میں نے آپ سے کہا تھا کہ بہت ہی خاص نسخہ ہے، میں نے آج تک کسی اور بک میں نہیں پڑھا ہے، وہ ہے گھٹنے ٹکرانا۔ جو ہمارے جوان بچے آرمی کا ایگزام دیتے ہیں، نیوی کا ایگزام دیتے ہیں، یعنی جو فورسز ہیں ان کے جب ایگزام دیتے ہیں تو ان کے جب وہ رننگ کرتے ہیں تو ان کے گھٹنے آپس میں ٹکراتے ہیں، جس کی وجہ سے بعض اوقات وہ گر پڑتے ہیں۔ جب پولیس کا ایگزام ہوتا ہے تو اس میں بھی وہ جب بھاگنے کے لیے کہتے ہیں تو بعض جو بچے ہیں وہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے گھٹنے آپس میں ٹکرا گئے ہیں۔ اس کے لیے یہ میڈیسن آپ یوز کروا سکتے ہیں، یعنی چلتے وقت گھٹنے ایک دوسرے سے ٹکرائیں، ٹانگوں میں اینٹھن ہو، پاؤں ٹھنڈے ہوں اور سردی سے تکلیف جو ہے وہ بڑھ جاتی ہو۔ بیٹھتے وقت ٹانگیں ایک دوسرے پر رکھنا یعنی ٹانگوں پر ٹانگ رکھنا اور ٹانگوں کو پھیلانا مشکل ہو، اس کے لیے بھی ڈاکٹر صاحب ریکمینڈ کرتے ہیں لیتھارس 30۔ یہ میں بھی اپنے پیشنٹس کو دیتا ہوں، جو پیشنٹ اسپیشلی فورسز کا ایگزام دے رہے ہوں ان کو دیتا ہوں تاکہ رننگ کرتے وقت ان کے گھٹنے آپس میں ٹکرائیں نہیں۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب جس نسخے کو ریکمینڈ کرتے ہیں وہ ہے ریڑھ کی ہڈی کی سوزش، یعنی ریڑھ کی ہڈی کی اگر سوزش ہو تو اس میں بھی آپ لیتھارس یوز کروا سکتے ہیں۔ اگلے جس نسخے کی بات کریں گے وہ ہے نمونیا، برائیونیا 30 میں، فاسفورس 30 میں، فیرم فاس 30 میں۔ ہر 2 گھنٹے بعد یہ باری باری دیں، یعنی باری باری کا مطلب یہ ہے پہلے برائیونیا کی 1 ڈوز دے دیں، 2 گھنٹے بعد فاسفورس کی دے دیں، پھر 2 گھنٹے بعد فیرم فاس کی دے دیں، پھر 2 گھنٹے بعد برائیونیا کی، پھر 2 گھنٹے بعد فاسفورس کی، پھر فیرم فاس کی۔ تو اس طریقے سے یہ باری باری دینے سے نمونیا جو ہے اس کا بخار بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا یہ نسخہ بھی بڑا کامیاب نسخہ ہے۔ نیکسٹ نسخہ جس کی میں اسپیشلی بات کروں گا وہ ہے عورتوں کا پیٹ بڑا ہوا ہو، ایسی عورتیں جن کے بچے زیادہ ہوں، پیٹ کپا نما پیالے کی طرح بڑا ہوا ہو، تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس میں 2 میڈیسنز دینی چاہیے، سیپیا 30 میں اور کالوسین 30 میں۔ ہر ہفتہ ہر دعا ایک خوراک دی جائے، بدل بدل کر باری باری بھی دی جا سکتی ہیں۔ یعنی ڈاکٹر صاحب کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کو آپ مکس کر کے بھی دے سکتے ہیں، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ہفتہ سیپیا دیں 30 میں صبح دوپہر شام، اگلے ہفتے دیں کالوسین 30 میں صبح دوپہر شام۔ اگلے جس نسخے کی بات کریں گے وہ ہے لیکوریا۔ لیکوریا کے ساتھ شدید قسم کی خارش ہو تو ایگاریگس 200 میں دن میں 1 دفعہ دی جا سکتی ہے۔ جس بھی پیشنٹ کو لیکوریا ہو اور شدید قسم کی اس کو خارش ہو، اس میں ایگاریگس 200 جسٹ 1 ڈوز صبح نہار منہ لے لیں، انشاءاللہ تعالیٰ 1 ہفتے میں بہتری آ جائے گی۔ نسخہ بہت ہی کام کا ہے۔ اور چھائیاں، تانبے کے رنگ کے دھبے یعنی کاپر قسم کے جو سپاٹس چہرے پر لگ جاتے ہیں، چہرے پر خصوصی طور پر خواتین کے چہرے پر، تو ڈاکٹر صاحب اس کے لیے ریکمینڈ کرتے ہیں کلکیریا فاس 6x میں دیں یا 12x میں دیں۔ اس کی 4 گولیاں ہر 4 گھنٹے بعد میں اپنے پیشنٹس کو ریکمینڈ کرتا ہوں، یہ بھی ایک بہترین نسخہ ہے۔ اگر اگلے نسخے کی بات کی جائے تو وہ ہے سوکھا پن، کمی خون ہو یعنی انیمیا ہو اور سوکھا پن ہو، تو اس کے لیے کلکیریا فاس 6x میں یا 12x میں یوز کی جا سکتی ہے۔ نیکسٹ جو نسخہ ہے وہ ہے کیل ماہ سے پھنسیاں ہوں، پمپلز ہوں اور وہ بھی پیپ والے ہوں، اسپیشلی آغاز جوانی میں خاص طور پر چہروں پر کیل ماہ سے اور پیپ دار پھنسیاں ہوں، تو کلکیریا فاس 6x میں یا 12x میں اس کو بھی یوز کروایا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ جس نسخے کی بات کی جائے گی وہ ہے گلے میں خراش، سور تھراٹ، آواز کا دب جانا، بھرا ہوا آواز کا یا آواز کا پھٹ جانا، گلے میں شدید سوزش ہو اور شدید قسم کا درد ہو گلے میں، تو فیرم فاس 6x میں یا 12x میں آپ اس کو یوز کروا سکتے ہیں۔ اس کی 4 سے 6 گولیاں ہر 4 گھنٹے بعد چوسنے کے لیے دے دیں، بغیر پانی کے یا نیم گرم پانی کے ساتھ، تو دی بیسٹ رزلٹس آتے ہیں اس کے بھی۔ ڈاکٹر صاحب کا ایک نسخہ اور بہت ہی کام کا ہے کہ بچوں میں کمزوری ہو
کسی قسم کی بھی کمزوری ہو تو آپ فیرم فاس 6x میں یا 12x میں یوز کروا سکتے ہیں۔ نیکسٹ نسخہ جو ڈاکٹر صاحب کا بہت ہی کمال کا ہے وہ ہے سر درد، اور اس کے ساتھ علامت یہ ہو کہ زبان پر سفید رنگ کی تہ جمی ہوئی ہو، یعنی جگر کا فعل سست ہو، اور جگر کے سست فعل ہونے کی وجہ سے سر میں درد ہو تو کالی میور 6x میں یا 12x میں یعنی 12x میں آپ دے سکتے ہیں۔ اس کی 4 سے 6 گولیاں آپ ہر 4 گھنٹے بعد پیشنٹ کو دے دیں چوسنے کے لیے، اس کے لیے بھی دی بیسٹ رزلٹ ہے۔ ڈاکٹر صاحب کا نیکسٹ نسخہ ایک اور آپ لوگوں سے شیئر کر دوں، وہ ہے بواسیر خونی یا بادی۔ اس کے لیے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ فیرم فاس 12x میں یا 6x میں اپنے پیشنٹ کو 6x میں یوز کرواتا ہوں، دی بیسٹ رزلٹس آتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اگر ایگزیمیا ہو یعنی دوسرے جلدی امراض ہوں تو اس کے ساتھ کالی میور آپ یوز کروا سکتے ہیں۔ اگلے جس نسخے کی بات کریں گے وہ ہے ورٹیگو یعنی چکر۔ صبح اٹھتے وقت اوپر کو دیکھتے ہوئے معدے کے خالی پن کے احساس کے ساتھ چکر آئیں تو اس کے لیے ڈاکٹر صاحب جو میڈیسن ریکمینڈ کرتے ہیں وہ ہے کالی فاس۔ 30 میں بھی دے سکتے ہیں آپ، 200 میں بھی لے سکتے ہیں۔ 30 میں دن میں 3 دفعہ لیں گے، 200 میں دن میں صرف 1 دفعہ آپ لیں۔ اگر بینائی کمزور ہو یعنی آئی سائٹ ویک ہو، آنکھوں کی کمزوری ہو، خاص طور پر نظر کمزور ہو، پلکوں کے نیچے اگر آپ کو گرنے کا احساس ہو یا نظر جو ہے وہ آپ ایک جگہ نہ ٹکا سکتے ہوں تو اس کے لیے جو میڈیسن یوز کرواتے ہیں ڈاکٹر صاحب وہ ہے کالی فاس۔ 30 میں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور 200 میں بھی۔ مسوڑوں سے اگر خون آتا ہو تو اس کے لیے بھی کالی فاس یوز ہوتی ہے۔ اعصابی دمہ ہو، دمے کا ذرا سا بھی زور لگانے سے آواز کا بیٹھ جانا، تو اس کے لیے بھی کالی فاس یوز ہوتی ہے، یہ بھی آپ 30 میں یا 200 میں یوز کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ نسخہ جو ہے وہ ہے جلدی خارش، پچنگ آف سکن، ہاتھوں کے اندر پاؤں کے تلووں میں خارش آنا یا رینگنے کا احساس ہونا، تو اس کے لیے ڈاکٹر صاحب جو میڈیسن یوز کرواتے ہیں وہ ہے کالی فاس۔ 30 میں بھی یوز کروا سکتے ہیں اور 200 میں بھی۔ اگلا نسخہ بھی بہت ہی زبردست ہے، گنجا پن ہونا اور ساتھ میں خشکی ہونا، اس کے لیے بایو کیمک جو میڈیسن یوز ہوتی ہے وہ ہے کالی سلف۔ 200 میں بھی یوز کر سکتے ہیں، 30 میں بھی اور 6x میں بھی۔ میں بہرحال اپنے پیشنٹ کو 6x میں یوز کرواتا ہوں، 6 گولیاں ہر 4 گھنٹے کے بعد، بہت ہی زبردست اس کا بھی رزلٹ آتا ہے۔ اگلا جو نسخہ ہے ڈاکٹر صاحب کا وہ بھی بہت ہی کمال کا ہے، معدے میں درد کا ہونا، کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد معدے کا درد، الٹیاں ہوں جن میں ترش قسم کا مواد خارج ہو، نیٹرم فاس 30 میں اور 200 میں بھی یوز ہو سکتی ہے۔ جرکان ہو اور ساتھ میں سبز رنگ کی حجابت آتی ہو، نیٹرم سلف 6x میں، 30 میں اور 200 میں یوز ہو سکتی ہے۔ دوران حمل قے، اگر ذائقہ کڑوا ہو اور ساتھ میں دوران حمل قے آتی ہو، وامٹنگ ہوتی ہو، تو اس کے لیے بھی آپ نیٹرم سلف 30 میں یا 6x میں یوز کروا سکتے ہیں۔ ذائقہ کڑوا ہو، کوئی بھی پیشنٹ ہو اس کے منہ کا ذائقہ کڑوا ہو گیا ہے، گندی سی زبان ہے، سیاہی میل یا سبز بھوری رنگ کی اس پر تہ نظر آ رہی ہے، زبان کی جڑ میں جو ذائقہ آتا ہے وہ کڑوا محسوس ہوتا ہو، تو اس کے لیے نیٹرم سلف دی بیسٹ میڈیسن ہے۔ ڈاکٹر صاحب بھی ریکمینڈ کرتے ہیں، میں بھی اپنے پیشنٹس کو دیتا ہوں۔ نیکسٹ جو نسخہ ہے وہ ہے بالوں کا گرنا، بہت ہی زبردست نسخہ ہے، فالنگ آؤٹ آف ہیئرز۔ اس کے لیے جو میڈیسن یوز ہوتی ہے وہ ہے کالی سلف 6x میں اور ساتھ میں سلیشیا 12x میں۔ دونوں کو جو دونوں میڈیسن ہیں یہ بایو کیمک ہیں۔ اگر آپ کالی سلف 6x میں یوز کریں اور ساتھ میں سلیشیا بھی 6x میں یوز کریں، ڈاکٹر صاحب تو کہتے ہیں کہ باری باری دیں، لیکن میں اپنے پیشنٹس کو مکس کر کے دے دیتا ہوں جس کے بڑے اچھے رزلٹس آتے ہیں۔ گوہا نیجنی یعنی آنکھوں کے نیچے یا اوپر ایک دانہ نکلتا ہے جس میں بڑا شدید درد ہوتا ہے، ہماری طرف اس کو گل ترکڑی بھی کہتے ہیں، تو وہ اگر نکل آئے تو سلیشیا یوز ہو سکتی ہے 12x میں اور 30 میں بھی۔ اور اگر نیکسٹ جو نسخہ ہے وہ بھی بہت ہی زبردست ہے، اگر مسوڑے متورم ہوں یعنی مسوڑوں میں سوجن ہو، مسوڑوں سوجے ہوئے ہوں، مسوڑوں سے خون آتا ہو، اور اس کے لیے جو ڈاکٹر صاحب یوز کرتے ہیں میڈیسن وہ ہے سلیشیا 12x میں بہرحال اپنے پیشنٹ کو 6x میں دیتا ہوں۔ یہ بھی بہت ہی زبردست قسم کا نسخہ ہے، بارہا کا آزمایا ہوا ہے۔ اگر آپ کے بھی مسوڑے ٹھیک نہیں ہیں تو آپ بھی اس نسخے کو ایک دفعہ یوز کر کے دیکھیں، ڈاکٹر صاحب کے نسخہ جات بہت ہی بیسٹ ہیں۔ میں ایک بار پھر آپ کو اس بک کا ٹائٹل دکھاتا ہوں، اگر یہ ٹائٹل ہے اس کا، آپ کو یہ آسانی سے بازار میں مل جائے گی، آپ یہ خریدیں، اس میں نسخہ جات ہیں۔ آج اس کا 3rd ریویو ہے، آپ لوگوں سے اور بھی نسخہ جات ساتھ ساتھ شیئر کرتا ہوں تاکہ آپ اس سے مستفید ہو سکیں۔ آج اس کا لاسٹ ریویو ہے، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کسی بک کا ریویو کریں گے۔ اب بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے نیکسٹ نسخے کی۔
جو ڈاکٹر صاحب کا نیکسٹ نسخہ ہے وہ بہت ہی زبردست ہے اور یہ بھی میرا بارہا کا آزمایا ہوا ہے۔ گیس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ پیپسینم 30، کاربوویٹ 30 اور سوڈا بائی کارب 30 تمام دواؤں کو ملا کر بند ڈھکنے کی شیشی میں ہلا کر رکھ لیں۔ 1 اونس پانی میں 1 قطرہ ہر کھانے کے آدھے گھنٹے بعد۔ پیٹ میں کسی قسم کی گیس ہو، جو لوگ کہتے ہیں کہ پیٹ میں گیس بنتی ہے اور وہ اس کا اخراج نہیں ہوتا، بہت تنگ ہو جاتا ہوں، پیٹ ڈھول کی طرح سوج جاتا ہے، تو اس کے لیے آپ یہ نسخہ یوز کریں۔ ڈاکٹر صاحب کا یہ نسخہ میں نے بارہا یوز کروایا ہے۔ اگلے جس نسخے کی بات کریں گے وہ ہے حیض کے تمام عوارض۔ حیض میں کوئی بھی مسئلہ ہو اور یہ جو نسخہ ہے وہ حیض کے تمام عوارض پر قابو رکھتا ہے، یعنی ریگولر کرنے میں مدد دیتا ہے۔ وہ کون سا نسخہ ہے؟ وہ نسخہ ہے جی اشوکا لینا ہے۔ اب اور دوسری جو میڈیسن ہے وہ ہے ابروم اگسٹا۔ اشوکا اور ابروم اگسٹا یہ اس کو آپ ایک ہی جگہ پہ برابر مقدار میں ملا لیں۔ ڈاکٹر صاحب تو کہتے ہیں اس کے 15 سے 20 قطرے، لیکن میں اس کے دونوں کو ملا کر 10 قطروں کی ڈوز دیتا ہوں صبح دوپہر شام۔ اگر حیض کا کوئی بھی پرابلم ہوگا، کم آتے ہوں گے تو ٹھیک ہو جائیں گے، درد ہوتا ہوگا تو ٹھیک ہو جائے گا، زیادہ آتے ہوں گے تب بھی بہتری آ جائے گی۔ تو اس کو آپ دن میں 3 دفعہ یوز کروا سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ ساتھ 2 نسخے جو ہے اور بھی یوز کرواتے ہیں، 2 یعنی نسخہ جات انہوں نے اور بھی دیے ہوئے ہیں جو وہ یوز کرواتے ہیں۔ جب آپ یہ بک خریدیں گے تو یہ 2 نسخہ جات بھی آپ کو مل جائیں گے۔ سیکنڈ نسخہ بہرحال میں آپ لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں۔ اس کے سیکنڈ نسخے میں 3 میڈیسنز اور ہیں، وہ ہے امپول کیو میں لینی ہے، نیکسٹ ہے پلساٹیلا کیو میں لینی ہے، اور سبائنا ہے کیو میں لینی ہے۔ تینوں میڈیسنز یہ بھی آپ برابر مقدار میں مکس کر لیں، یعنی اگر 10 ایم ایل تینوں ہوں تو 30 ایم ایل آپ اس کا بن جائے گا۔ ان تینوں کو مکس کر لیں، اس میں سے 5 سے 10 قطرے آدھی پیالی پانی میں ملا کر صبح دوپہر شام آپ پیشنٹ کو دیں۔ حیض کے، مینسز کے کسی قسم کے بھی پرابلم ہوں گے، انشاءاللہ تعالیٰ ان 2 میڈیسن سے، یعنی اوپر والے نسخے سے اشوکا اور ابروم اگسٹا، یا یہ جو 3 میڈیسن میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان نسخہ جات سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا جو مینسز پرابلمز ہیں وہ مکمل طور پہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگلا جو نسخہ ہے ڈاکٹر صاحب کا وہ بھی بہت کمال کا ہے۔ سر پر گول داد نما گنجا پن، یعنی وہ بال چر جو ہو جاتا ہے، اس کے لیے بیسیلینیم 30 اور 200۔ میں اپنے پیشنٹس کو 200 کی ایک ڈوز دیتا ہوں روزانہ کی، لیکن جو میں اپنے پیشنٹس کو دیتا ہوں وہ بیسیلینیم 200 کی ایک ڈوز دینے کے بعد 1 ہفتے کے بعد اس کو رپیٹ کرتا ہوں۔ اگر 30 میں دیتا ہوں تو روزانہ کی 1 ڈوز دیتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب نے اس کے ساتھ ریکمنڈیشن نہیں دی ہوئی، لیکن بہرحال اگر آپ کو کبھی داد نما بال چر کا مسئلہ ہو تو بیسیلینیم اگر آپ نے 30 میں لینی ہے تو روز کی 1 ڈوز لیں۔ اگر بیسیلینیم آپ نے 200 میں لینی ہے تو 1 ہفتے بعد صرف 1 ڈوز ریکمینڈ میں کرتا ہوں اپنے پیشنٹس کو۔ اگر آپ کو بھی ایسا کوئی پرابلم ہے تو 1 ہفتے میں 1 ڈوز لیں بس۔ نیکسٹ جو نسخہ ہے وہ ہے بلند فشار خون بلڈ پریشر کے لیے۔ اس کے ساتھ بھی آپ دیکھیں گے تو میرا مارکنگ نشان لگا ہوا ہے۔ یہ بہت ہی زبردست نسخہ ہے، میرے کلینک پہ بنا ہوا پڑا ہوا ہوتا ہے ہمیشہ۔ میرے پاس جو بھی پیشنٹ آتا ہے بلڈ پریشر کا، میں اس کو یہ دیتا ہوں اپنے کلینک سے بنا ہوا یہ نسخہ۔ اس میں 3 میڈیسنز ہوتی ہیں، کریٹیکس کیو میں دینی ہے، پیسی فلورا کیو میں دینی ہے، گلونائن کیو میں دینی ہے۔ تینوں کو آپ کر لیں مکس، یعنی کیو میں لے کر تینوں کو مکس کر لیں۔ اس کے 5 سے 10 قطرے آدھی پیالی پانی میں ڈال کر صبح دوپہر شام دیں۔ یہ بھی نسخہ بہت ہی بہترین ہے اور بیسٹ کام کرتا ہے۔ نیکسٹ جس نسخے کی بات کریں وہ بھی بہت ہی زبردست نسخہ ہے، یعنی نامردگی اور جنسی کمزوری۔ اس کے لیے 3 میڈیسن یوز ہوتی ہیں، ڈامیانا کیو میں، نکس اومیکا 1x میں یا 2x میں، اور فاسفورس یہ بھی 3x میں۔ اگر ڈامیانا کے 5 قطرے لینے ہیں، نکس اومیکا 2x ہو تو اس کا 1 قطرہ، فاسفورس 3x ہو تو اس کا بھی 1 قطرہ، سب کو ملا کر ایک خوراک بنا لیں۔ اس طرح کی 3 خوراکیں دن میں 3 دفعہ دینی ہیں۔ جو لوگ بہت زیادہ عیاشی کی عادات کی وجہ سے اعصابی تھکاوٹ یا جنسی کمزوری کا شکار ہو گئے ہوں، ان کے لیے یہ نسخہ دی بیسٹ ہے، بہت ہی زبردست کام کرتا ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ نسخہ ہے وہ ہے بول بستری۔ نوجوان بچے پیشاب کی تحریک یا اعصابی علامات کی بنا پر سوتے میں بستر پر پیشاب کر دیں، اس کے لیے جو میڈیسن ڈاکٹر صاحب ریکمینڈ کرتے ہیں وہ ہے ریسٹاکس 5 قطرے 5 قطرے کیو میں صبح دوپہر شام، اور ساتھ میں بیلاڈونا 3x میں 1 قطرہ دینا ہے۔ یہ بھی ایک بہترین نسخہ ہے، بہرحال اس کو بھی میں نے کبھی یوز نہیں کروایا۔ میں اپنے پیشنٹس کو بیلاڈونا 30 دیتا ہوں، ساتھ میں جو میڈیسن یوز کرواتا ہوں وہ ورباسکم ہوتی ہے۔ نیکسٹ جو نسخہ ہے وہ ہے دقت حیض، یعنی ڈسمینوریا، قلت
حیض کی وجہ سے، دقت حیض کی وجہ سے حیض جو ہے وہ ناکافی ہو، تاخیر سے ہو، نیچے کی طرف دباؤ ہو اور درد ہو پیڑوں میں اور جو پنڈلیوں تک جائے، اس کے لیے ڈاکٹر صاحب 3 میڈیسنز کو ریکمینڈ کرتے ہیں، اور یہ نسخہ بھی بہت ہی زیادہ تیر بہ ہدف ہے۔ میں نے بھی الحمدللہ جس پیشنٹ کو دیتا ہوں اس کو فائدہ ہوتا ہے، یعنی جو لیڈیز پیشنٹ آتی ہیں ان کو جب دیتا ہوں تو فائدہ ہوتا ہے، اور درد جو ہے وہ چلا جاتا ہے، درد جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، درد میں کافی ریلیف مل جاتا ہے۔ میڈیسنز نوٹ فرما لیں، کالو فائلم ہے کیو میں، پلسا ٹیلا ہے کیو میں، اور وائی برنم ہے کیو میں۔ ہر دعا کے وہ ڈاکٹر صاحب تو کہتے ہیں کہ ہر میڈیسن کے 3 سے 4 قطرے آپ ملا لیں ایک جگہ پہ، لیکن میں ان تینوں میڈیسنز کو ایک جگہ مکس کر کے ہم لوگوں نے رکھا ہوا ہے، اور جب بھی ایسا کوئی پیشنٹ آتا ہے اس کو دے دیتے ہیں، اور اس میں سے 5 قطرے، یا اگر زیادہ درد ہو تو 10 قطرے آدھی پیالی پانی میں صبح دوپہر شام، اگر درد کم ہو تو 5 قطرے دن میں 3 دفعہ۔ بہت ہی بیسٹ رزلٹس ہیں۔ اگر ڈسمینوریا کی کوئی بھی لیڈیز پیشنٹ ہو تو اس کو یہ نسخہ آپ آنکھیں بند کر کے یوز کروا سکتے ہیں۔ نیکسٹ جس نسخے کی بات کریں وہ ہے ذیابیطس اور جنرل ٹانک، یعنی ڈائبیٹک ہو اور ساتھ میں جنرل ٹانک۔ اس کے اوپر بھی میری ایک ویڈیو موجود ہے، بہرحال میں یہ نسخہ بھی آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔ ابروم اگسٹا کیو میں، سائزیجیم کیو میں، جمنیمیا کیو میں، اشوگندھا کیو میں، الفالفا کیو میں، اوینا سٹیوا کیو میں، تمام کو ملا کر ایک جگہ مکس کر لیں۔ 10 قطرے آدھی پیالی پانی میں ڈال کر صبح دوپہر شام کھانا کھانے سے پہلے لیں۔ اگر آپ کی ڈائبیٹک نئی ہے یا پرانی ہے، آپ یہ یوز کریں، یہ بہت ہی تیر بہ ہدف نسخہ ہے۔ میرے پاس بہت سارے ایسے پیشنٹ ہیں جو انسولین یوز کر رہے تھے، اور اس کے بعد جب انہوں نے یہ نسخہ یوز کرنا شروع کیا، الحمدللہ وہ خود کہتے ہیں کہ ہماری انسولین ختم ہو گئی ہے، ہماری گولیوں سے جان چھوٹ گئی ہے۔ یہ جنرل ٹانک بھی ہے، اور آپ کی جو شوگر لیول ہے اس کو کم کرنے میں بھی بہت ہی زیادہ معاون کردار ادا کرتا ہے۔ اس میں جو 3rd نمبر کی میڈیسن ہے جمنیمیا، اس کو گڑ مار بوٹی کہتے ہیں، تو یہ شوگر کے لیول کو بہت جلدی نیچے لاتی ہے۔ اگر آپ شوگر کے پیشنٹ ہیں اور اگر آپ کو جنرل ٹانک بھی چاہیے اور آپ کو ویکنس بھی محسوس ہوتی ہے، تو یہ نسخہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ تیر بہ ہدف ہے، اور اس نسخے کو آپ اپنے اگر شوگر کے کوئی پیشنٹ ہیں ان کو یوز کروائیں۔ اگر آپ خود شوگر کے پیشنٹ ہیں تو آپ یوز کر کے دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی۔ نیکسٹ جس نسخے کی بات کریں وہ ہے خشک کھانسی۔ خشک کھانسی جس میں بلغم کم اور دقت سے خارج ہو، تو اس کے لیے ڈاکٹر صاحب 3 میڈیسنز کی ریکمنڈیشن دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے اس کے ساتھ بھی میں نے رائٹ سائڈ پہ مارک کیا ہوا ہے، ایکونائٹ 30 میں، اینٹیمونیم ٹارٹ 30 میں، برائیونیا 30 میں، اور فیرم فاز 30 میں۔ ہم تو ان چاروں میڈیسنز کو مکس کر کے ایک جگہ رکھ لیتے ہیں اور گلوبولز پہ ڈال کے پیشنٹس کو دے دیتے ہیں۔ الحمدللہ اس کے بہترین رزلٹس آتے ہیں۔ اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو اس کا بھی ایک کمبینیشن بنا کے اپنے پاس رکھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس اگر خشک کھانسی والا پیشنٹ آئے تو یہ بہت ہی زیادہ تیر بہ ہدف میڈیسن ہے۔ ایک دفعہ پیشنٹ کو دے دیں، اس کی خشک کھانسی مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر کھانسی کے ہمراہ یعنی کھانسی کے ساتھ وامٹنگ ہوتی ہو تو بے شک آپ اسی نسخے میں اپیکاک 30 بھی مکس کر دیں۔ ڈاکٹر صاحب نے تو خیر علیحدہ سے نسخہ لکھا ہے، لیکن میں اسی کے اندر اپیکاک 30 بھی یوز کروا دیتا ہوں۔ پیشنٹ کو اگر کھانسی نہ بھی آتی ہو تو ریشہ نکلنے میں اپیکاک 30 بہت ہی زبردست ہے۔ اور اگر کالی کھانسی آتی ہو، ڈاکٹر صاحب کا اس سے اوپر اگر کھانسی سے اوپر آپ دیکھیں گے نسخہ، تو کالی کھانسی کا ہے ڈراسیرا یوز کرواتے ہیں 30 میں، دن میں صرف ایک بار، اور میں بھی 30 میں یوز کرواتا ہوں دن میں ایک بار۔ کھانسی جو رات کو سونے نہ دیتی ہو، اسپیشلی رات کو سوتے وقت دے دیں، یہ نسخہ بہت ہی زیادہ تیر بہ ہدف ہے۔ جو بچے جن کے ماں باپ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے بچے ساری ساری رات سو نہیں سکتے کھانسی کی وجہ سے، ان کو آپ ڈراسیرا 30 کی یا 200 کی رات کو سوتے وقت ایک ڈوز دے دیں۔ یہ میرا بہت ہی مجرب قسم کا نسخہ ہے جو آپ دوستوں سے آج شیئر کر دیا۔ ایک ہی ڈوز سے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو پرسکون نیند آ جائے گی۔ اگر اگلے نسخے کی بات کریں تو وہ ہے جنسی بے حسی خواتین میں، اس کے لیے اگنیشیا یوز ہوتی ہے۔ اور ابھی جو نیکسٹ نسخے کی بات کریں وہ ہے اعضاء کی پھڑکن، یعنی سوتے وقت ٹانگیں اور بازو، خاص طور پر پھڑکیں، ان میں جھٹکے محسوس ہوں۔ ایسے پیشنٹ کئی شکایت کرتے ہیں کہ رات کو جب ہم سوتے ہیں ہمارے جسم پر جھٹکے لگتے ہیں، تو اس صورت میں آپ ان کو اگنیشیا جو ہے وہ 30 میں بھی یوز کروا سکتے ہیں اور 200 میں بھی یوز کروا سکتے ہیں۔ بہرحال میں اپنے پیشنٹ کو اگنیشیا 200 میں یوز کرواتا ہوں سوتے وقت، جسٹ ایک ڈوز یعنی 5 قطرے ایک چمچ پانی میں ڈال کر۔ جو پیشنٹ شکایت کرتے ہیں کہ ان کے
اعضاء جو ہے وہ پھڑکتے ہیں اور ان کو جھٹکے محسوس ہوتے ہیں، اس کے لیے یہ بہت ہی زبردست اور تیر با ہدف میڈیسن ہے۔ اگلا جو نسخہ ہے اس کی اگر بات کریں تو وہ ہے دمہ۔ اگر دمہ ہو تو آپ بلاٹا کیو میں، بہت ہی زبردست یہ جو ہے نسخہ ہے، بلاٹا کیو میں آنکھیں بند کر کے 5 قطرے آپ دمہ کے پیشنٹ کو دے دیں، دی بیسٹ میڈیسن ہے۔ لیکن یہ اس کا جو ساتھ احتیاط ہے وہ یہ ہے کہ جیسا ہی افاقہ ہو اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے، بند کروا دیں فوری طور پر پیشنٹ کو۔ اگلا جو نسخہ ہے وہ بھی دمے کے لیے ہے اور وہ ہے فائٹولاکا کیو میں، برائیونیا کیو میں، اپیکاک کیو میں۔ یہ علیحدہ سے میڈیسن ہے، اس کو تینوں برابر مقدار میں مکس کر کے آپ دے سکتے ہیں 10 قطرے، اور ان میں 3 دفعہ صبح دوپہر شام۔ یہ جو کیو کا نسخہ ہے یہ علیحدہ سے ہے، اس کو آپ نے مکس کرنا ہے، ایک جگہ مکس کر لیں برابر مقدار میں، اور پیشنٹ کو آپ دے سکتے ہیں 10 قطرے آدھی پیالی پانی میں ڈال کر صبح دوپہر شام۔ اس کے ساتھ جو دوسرا نسخہ یوز کروانا ہے وہ ہے کالی سلف 30 میں اور کالی میور 30 میں، یہ بھی آپ برابر مقدار میں مکس کروا لیں، اور اس کے 5 قطرے آدھی پیالی پانی میں ڈال کر دن میں 3 دفعہ کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد دیں۔ دمے کا یہ نسخہ بھی زبردست ہے، لیکن بلاٹا کو بارہا میں نے یوز کروایا ہے، الحمدللہ بلاٹا کے بہترین رزلٹس آتے ہیں۔ صرف اس میں احتیاط یہی ہے کہ جیسے ہی دمے کا پیشنٹ اپنے آپ میں بہتری محسوس کرے، بلاٹا کو روک دینا ہے، فوری طور پہ روک دینا ہے۔ اس نسخے کی بات کریں وہ ہے گندم سے الرجی۔ آج کل اس طرح کے پیشنٹ بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ بہرحال ایسے پیشنٹ کو آپ سورائنم 1 ایم کی 1 ڈوز دینے کے بعد پلسا ٹیلا 30 میں سٹارٹ کروا دیں صبح دوپہر شام۔ تو جن لوگوں کو گندم سے الرجی ہوتی ہے ان کے لیے یہ نسخہ دی بیسٹ ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ نسخہ ہے وہ ہے خودکشی کا رجحان۔ آج کل آپ اپنے معاشرے کے آس پاس نظر دوڑائیں، اس طرح کا بھی رجحان بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اگر پیشنٹ کہے کہ اس کا دل کرتا ہے کہ وہ خودکشی کر لے تو اس کے لیے ڈاکٹر صاحب جو ریکمینڈ کرتے ہیں وہ ہے نیٹرم سلف 30 میں، دن میں 3 دفعہ یوز کروا دیں۔ تھوجا ہے 30 میں، اور یہ بھی آپ دن میں 3 دفعہ یوز کروا سکتے ہیں۔ دونوں میڈیسنز کو عدل بدل کے بھی یوز کروا سکتے ہیں، آپ کا وہ بہت ہی زبردست ہے۔ وہ کہتے ہیں ملیریا بخار کے بارے میں 6 میڈیسنز یوز ہوتی ہیں، نیٹرم میور 30، اپیکاک 30، آرسینک البم 30، چینا سلف 30، جپٹوریم پرف 30 اور نکس ومیکا 30۔ تمام میڈیسنز کو برابر مقدار میں ملا لیں، ایک جگہ رکھ لیں۔ جب کوئی بھی آپ کے پاس ملیریا کا پیشنٹ آتا ہے تو گلوبیولز کے اوپر یہ میڈیسن ڈال کر آپ دے دیں، یا اگر آپ کے پاس یہ بنی ہوئی ہے تو آپ اپنے پیشنٹ کو دے دیں۔ 5 قطرے 1 چمچ پانی میں ڈال کر صبح دوپہر شام دیں۔ جیسے ہی ملیریا بخار اترتا ہے میڈیسنز کو روک دیں۔ یہ بھی بہت ہی تیر با ہدف نسخہ ہے۔ نیکسٹ جو نسخہ ہے وہ بہت ہی زبردست ہے، وہ ہے جھوٹ بولنے کی عادت۔ اگر کسی پیشنٹ کو جھوٹ بولنے کی عادت ہو اور وہ اس عادت سے تنگ ہو اور وہ چاہتا ہو کہ وہ اس عادت کو چھوڑ دے، تو اس کے لیے اس کو دیں اوپیم 30 دن میں 3 دفعہ، اور ساتھ میں جو دوسری میڈیسن آپ نے دینی ہے وہ ہے کلکیریا کارب 200 میں دیں، دن میں 1 بار، 1 ہفتہ دیں۔ 1 ہفتے میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو رزلٹس مل جائیں گے۔ تو آپ یہ نسخہ جات اس کو یوز کروا سکتے ہیں، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ آرٹیمیشیا 30 میں دینی ہے، دن میں 3 دفعہ، اور اسٹیفی سیگیریا 30 میں دینی ہے، دن میں 3 دفعہ۔ دونوں میڈیسنز میں یا لکھا ہوا ہے یا آپ آرٹیمیشیا یوز کروا دیں یا آپ اسٹیفی سیگیریا یوز کروا دیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اگر آپ دونوں کو یوز کروا دیں تاکہ اس کی عادت جلد از جلد ختم ہو سکے تو دی بیسٹ ہو جائے گا۔ تو اگر جھوٹ بولنے کی عادت ہو تو ڈاکٹر صاحب اس میں اوپیم ریکمینڈ کرتے ہیں، اور چوری کی عادت ہو تو ڈاکٹر صاحب آرٹیمیشیا یا اسٹیفی سیگیریا ریکمینڈ کرتے ہیں، اور یہ ایسی چیزیں دوسری کتابوں میں نہیں ہیں، آپ اس بک سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ نیکسٹ جو نسخہ ہے وہ ہے غصے کی عادت، یعنی پیشنٹ بہت زیادہ جلد جذباتی ہو جائے، غصہ آسانی سے آ جائے اور وہ ہتھے سے اکھڑ جائے، تو اس کا جو یا بہت زیادہ اس کو غصہ آتا ہو تو اس کے لیے میڈیسن جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب ریکمینڈ کرتے ہیں اسٹیفی سیگیریا، دن میں 3 دفعہ 30 میں دینی ہے، لیکن میں اپنے پیشنٹ کو دیتا ہوں دن میں 1 بار اسٹیفی 200 کی پوٹینسی میں، اور اس سے بچوں کے اسپیشلی جو غصہ ہے وہ بہت جلدی کنٹرول ہو جاتا ہے، اور اسی طریقے سے بڑوں کا بھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز آپ کو اور گوش گزار کر دوں کہ اگر لیڈیز پیشنٹ یہ شکایت کرے کہ اس کا میاں اس کو مارتا بہت ہے، تو اس کے لیے بھی آپ اسٹیفی سیگیریا کو یوز کر سکتے ہیں، دن میں 3 دفعہ بھی یوز کر سکتے ہیں، 30 میں بھی، اور 200 میں بھی یوز کر سکتے ہیں، دن میں 1 دفعہ۔ جھگڑالو پیشنٹ ہو
یعنی ہمیشہ لڑنے کے موڈ میں رہتا ہو تو اس کے لیے 3 میڈیسنز یوز ہوتی ہیں، کیمومیلا، نکسومیکا اور لائکوپوڈیم۔ یہ بھی 30 کی پوٹینسی میں دینی ہے، اور ان کو ملا کر ایک جگہ مکس کر لیں۔ اس کے 5 قطرے آدھی پیالی پانی میں ڈال کر صبح دوپہر شام دیں۔ اس سے اگر پیشنٹ جو ہے وہ جھگڑالو ہوگا تو اس کی جو وہ عادت ہے وہ ختم ہو جائے گی، بلکہ وہ بڑا کام رہنے شروع ہو جائے گا، اس کی طبیعت میں بڑا سکون آ جائے گا۔ نیکسٹ جو نسخہ ہے وہ بھی بہت زبردست ہے، ہیڈ ایک یعنی سر درد۔ اگر سر درد کا پیشنٹ ہو اور وہ شکایت کرے کہ جب سورج صبح نکلتا ہے تو میرے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، جب سورج غروب ہوتا ہے تو سر میں درد ختم ہو جاتا ہے، یا وہ یہ کہے کہ سورج غروب ہوتا ہے تو سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، صبح طلوع ہوتا ہے تو سر میں درد ختم ہو جاتا ہے، اس کے لیے یہ میڈیسن بہت ہی زیادہ کارآمد ہے۔ گلونائن 30 میں، نیٹرم میور 30 میں اور سینگونیریا 30 میں۔ اسی میڈیسن کو آپ 200 میں بھی یوز کر سکتے ہیں۔ 30 میں دینی ہے تو دن میں 3 دفعہ دیں، 200 میں دینی ہے تو دن میں 1 دفعہ دیں، اور جب سر درد ٹھیک ہو جائے تو اس میڈیسنز کو بھی فوری طور پر روک دیں۔ قبض ہو جو کسی بھی میڈیسن سے ٹھیک نہ ہو رہی ہو تو اس کے لیے یہ 3 میڈیسنز آپ یوز کر سکتے ہیں، سلیشیا 200 میں، نیٹرم سلف 200 میں اور نیٹرم میور 200 میں۔ ان تینوں کو ایک جگہ برابر مقدار میں مکس کر کے رکھ لیں۔ ڈاکٹر صاحب تو کہتے ہیں کہ ہر 3 گھنٹے بعد دیں، لیکن میں ایسا نہیں کہتا۔ رات کو سوتے وقت 5 قطرے یا 10 قطرے آدھی پیالی پانی، نیم گرم پانی ہو اس میں ڈال کے لے لیں، دن میں 1 دفعہ بہت ہیں، اور اس سے 1-2 دن لینے سے ہی انشاءاللہ تعالیٰ قبض جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ مقعد کی اصلاح کے لیے یہ بہت ہی زبردست نسخہ ہے۔ اگلے جو نسخہ ہے ڈاکٹر صاحب کا، نیکسٹ جو نسخہ ہے ڈاکٹر صاحب کا وہ ہے امپوٹنس کے بارے میں، نامردی۔ ایسڈ فاس 30 میں، چائنا 30 میں، نکسومیکا 30 میں، ایگنس کاسٹس 30 میں۔ تمام میڈیسنز کو مکس کر لیں ایک جگہ پر، 1 قطرہ 1 چمچ پانی میں ڈال کر ہر 4 گھنٹے کے بعد، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹربولس کیو میں دینی ہے 10 قطرے آدھی پیالی پانی میں ڈال کر۔ یہ بھی بہت ہی زبردست نسخہ ہے، آپ اس سے بھی مستفید ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس ایسا کوئی پیشنٹ ہے جس کو یہ پرابلم ہے اس کو یوز کروائیں۔ اگر آپ خود پیشنٹ ہیں اور اس قسم کے پرابلم سے گزر رہے ہیں، اور اسپیشلی اگر آپ کو ڈائبٹک ہے تو اس میں بھی آپ یہ یوز کر سکتے ہیں۔ یہ نسخہ دی بیسٹ کام کرتا ہے۔ نیکسٹ جو نسخہ ہے وہ ہے مقوی قلب یعنی ہارٹ ٹانک۔ اس کے لیے ڈاکٹر صاحب 3 میڈیسنز کو ریکمینڈ کرتے ہیں۔ اس نسخے کو بھی میں نے بارہا یوز کروایا ہے، الحمدللہ بیسٹ رزلٹس آتے ہیں۔ کیکٹس کیو میں لینی ہے، کریٹیگس کیو میں لینی ہے اور ارجنا کیو میں لینی ہے۔ سب کو برابر مقدار میں ملا کر رکھ لیں۔ 5 سے 10 قطرے آدھی پیالی پانی میں ڈال کر دن میں 3 دفعہ کھانا کھانے سے پہلے دیں۔ جو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں ہارٹ کی تکلیف ہوتی ہے، ہارٹ جو ہے دل تیز چلتا ہے، ہارٹ میں دھڑکن محسوس ہوتی ہے، یعنی دل میں کافی تیز دھڑکن محسوس ہوتی ہے، یا ایسا ان کو محسوس ہوتا ہے کہ چلنے سے سانس پھولے، میں جو چلنے سے سانس پھولنے والے پیشنٹ ہیں ان کو بھی یہ نسخہ یوز کرواتا ہوں، الحمدللہ اس کے بہترین رزلٹس آتے ہیں۔ اس کے بعد جو میڈیسن کی ڈاکٹر صاحب، اس کے بعد جو نسخہ ہے وہ بھی بہت زبردست ہے، اطلام ہو، جریان ہو، کھانسی ہو اور سیاہ بالوں کے لیے۔ اس کے لیے ڈاکٹر صاحب ایک میڈیسن جو ہے وہ بتاتے ہیں، وہ ہے املکی کیو میں دینی ہے۔ یہ بازار میں اویلیبل نہیں ہے، اس کو آپ کو خود بنانا پڑے گا۔ اس کے بنانے کا طریقہ یہاں پہ ڈاکٹر صاحب نے دیا ہوا ہے کہ تازہ آملے کا جوس خالص الکول میں برابر مقدار میں ملانے سے مدر ٹنکچر تیار ہو جاتا ہے، اور اس مدر ٹنکچر کو آپ محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ یہ اگر چاروں بیماریاں ہوں تو اس میں یہ آپ یوز کروا سکتے ہیں، اطلام، جریان، کھانسی اور سیاہ بال۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال دوبارہ سے سیاہ ہو جائیں، اگر آپ کے بال قبل از وقت سفید ہو گئے ہیں تو اس میڈیسن کو اندرونی طور پر کھانے سے آپ کے بال دوبارہ سے بلیک ہونے شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی ڈاکٹر صاحب کا ایک بہترین نسخہ ہے۔ نیکسٹ جس نسخے کی بات کریں وہ ہے یرکان۔ یرکان کے لیے ڈاکٹر صاحب 3 میڈیسن بتاتے ہیں، چیلیڈونیم کیو میں، کارڈیوس کیو میں اور ہائیڈراسٹس کیو میں۔ تینوں میڈیسنز کو آپ برابر مقدار میں مکس کر لیں۔ بالغ کو 5 سے 10 قطرے، بچوں کو یعنی آدھی تعداد یعنی ان کو 2 سے 3 قطرے پانی میں ملا کر ہر 4 گھنٹے بعد دیں۔ بہرحال یہ نسخہ بڑوں کے لیے زیادہ کارآمد ہے۔ اگر کسی کو بھی یرکان ہے تو وہ ان 3 میڈیسنز کو ایک جگہ مکس بھی کر سکتے ہیں، آدھی پیالی پانی لے کر تینوں کے 5 قطرے اس میں ڈال لیں اور صبح دوپہر شام کھانا کھانے سے پہلے لیں۔ ساتھ میں بایو کیمک ایک میڈیسن بہت ہی زیادہ تیر بہدف، نیٹرم سلف، یہ آپ 6x میں بھی لے سکتے ہیں، 12x میں بھی لے سکتے ہیں۔ اس کی 6 گولیاں ہر 4 گھنٹے کے بعد منہ میں رکھ کے چوس لیں۔ 1 مہینے بعد جا کے آپ اپنے جوائنٹس کا، اپنے یرکان کا ٹیسٹ کروا لیں، انشاءاللہ تعالی نیگیٹو رپورٹ آپ کی آ جائے گی۔ یا
اگر آپ خود پیشنٹ ہیں تو آپ یوز کر سکتے ہیں، اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو اس بک سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ یہ بک آپ کو کسی بھی بک ڈپو پر آسانی سے مل جائے گی۔ بک کا نام جو ہے وہ ہے جدید مرکبات۔ میں نے آپ سے یہ پہلے بھی شیئر کیا ہوا ہے۔ اس بک کا نام ہے جدید مرکبات اور یہ لکھی ہوئی ہے ڈاکٹر سید اولاد حسنین نقوی صاحب کی۔